بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی قال سمعت ابا نعیم۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو نعیم کو سنا، کیا کہتے ہوئے سنا؟ وذکر المعلی بن عرفان، انہوں نے یعنی ابو نعیم نے معلی بن عرفان کا تذکرہ کیا۔ اس اثر میں معلی بن عرفان کا تذکرہ کر رہے ہیں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ بہت پہلے سے ضعیف راویوں کے اوپر جرح کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو یہ معلی بن عرفان بھی ضعیف راوی ہے اور یہ متروک ہے، منکر الحدیث ہے اور فن تاریخ سے نابلد و ناآشنا راوی ہے اور غالی شیعہ تھا۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تضعیف فرمائی ہے اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے۔ یہ راوی معلی بن عرفان اپنے چچا حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ، اس کے چچا ہیں حضرت ابو وائل بن شقیق سلمہ، ان سے روایت کرتا ہے۔ ان کا تذکرہ آ رہا ہے حضرت ابو وائل کا، یہ جلیل القدر تابعی ہیں حضرت ابو وائل، اور ایسے جلیل القدر تابعی ہیں کہ تمام ائمہ ان کے متقن ہونے پر متفق ہیں، تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ابو وائل کیا ہیں؟ متقن ہیں۔ جی ملاحظہ فرمائیں ترجمہ وذکر المعلی بن عرفان، ابو نعیم نے معلی بن عرفان کا تذکرہ کیا، فقال تو فرمایا، قال اس نے کہا، یعنی معلی بن عرفان نے کہا، حدثنا ابو وائل، کہ بیان کیا ہم سے ابو وائل نے، یہ اس کے چچا ہیں حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ، کیا بیان کیا؟ خرج علینا ابن مسعود بصفین، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس تشریف لائے جنگ صفین کے موقع پر۔ تو اس نے اس بات کی نسبت اپنے چچا حضرت ابو وائل کی طرف کر دی ہے کہ میرے چچا نے یوں کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے موقع پر ہمارے پاس آئے۔ حالانکہ یہاں ایک چھوٹا سا تاریخی مسئلہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تو سن 32 ہجری کے اندر ہو چکا تھا، اور جنگ صفین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال کے 5 سال کے بعد سن 37 ہجری کے اندر واقع ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال اور جنگ صفین کے درمیان جو ہے وہ تو 5 سال کا وقفہ ہے۔ تو اس نے جو یہ بات کہی ہے کہ میرے چچا ابو وائل نے یہ بات کہی، تو یہ خود اپنی طرف سے بنا کر کہی ہے، حضرت ابو وائل اس کے قائل نہیں ہیں، حضرت ابو وائل نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ صفین جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جگہ جنگ ہوئی ہے، اور کوفہ سے 724 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں بڑا خونی معرکہ ہوا تھا، یعنی اہل شام اور اہل کوفہ کے درمیان بڑا خونی معرکہ ہوا تھا۔ بالآخر عمرو بن العاص کے کہنے سے نیزوں کے اوپر قرآن کریم بلند کیا گیا اور تحکیم کا مسئلہ لایا گیا اور جنگ رکی۔ فقال ابو نعیم، اس پر ابو نعیم نے کہا، اتراہ بعث بعد الموت، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مرے پیچھے زندہ کیے گئے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ راوی جس کا اس اثر کے اندر تذکرہ کیا ہے معلی بن عرفان جو ہے، اس نے جو یہ بات کہی ہے کہ حضرت ابو وائل نے ہم سے بیان کیا ہے، تو حضرت ابو وائل نے بیان نہیں کیا، کیونکہ حضرت ابو وائل جیسا کہ بھی ذکر کیا تمام ائمہ کے نزدیک متقن ہیں، وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے، بلکہ معلی بن عرفان نے خود اپنی طرف سے بنا کر یہ بات بیان کر دی اور اس کی نسبت کر دی اپنے چچا ابو وائل کی طرف کہ ابو وائل نے مجھ سے یہ بات بیان کی ہے۔
جی اثر مکمل ہو گیا ہے، بات مکمل ہو گئی۔ اگلا اثر ملاحظہ فرمائیں۔ اگلے اثر میں جس راوی کے اوپر جرح کی گئی ہے اس راوی کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جرح کی ہے حضرت عفان نے، لیکن یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ چونکہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ان مثالوں سے ائمہ جرح و تعدیل کے جرح کے انداز کو سمجھانا ہے، اور کسی کے اوپر جرح کرنے کے لیے اور ائمہ کا جرح کا انداز سمجھنے کے لیے اس راوی کا اور اس ضعیف کا آدمی کا نام معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے اس روایت کے اندر ایسے نامعلوم راوی پر جرح کی ہے جس کا نام نہیں ذکر کیا گیا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ وبه قال حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال، عفان کہتے ہیں كنا عند اسماعیل بن علیہ، کہ ہم ابن علیہ کے پاس تھے، فحدث رجل عن رجل، کہ ایک شخص نے کسی راوی سے روایت کی، فقلت، تو میں نے کہا، ان هذا ليس بثبت، کہ وہ ثبت نہیں ہے۔ ثبت نہیں ہے کون؟ یعنی مروی عنہ، جس سے روایت کی ہے وہ آدمی ثبت یعنی مضبوط راوی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے ثبت، یہ یا تو ثبت، سا کا فتحہ اور با کا فتحہ دونوں کا فتحہ ثبت ہے۔ اگر یہ ثبت ہو تو یہ عادل ضابط کے معنی میں آتا ہے، اور ثبت سے مراد یہاں کیا ہوگا؟ متثبت مراد ہوگا۔ لیکن اگر یہ با کے سکون کے ساتھ ہو ثبت تو حجت کے معنی میں ہے۔ قال فقال الرجل اغتبته، عفان کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ آپ نے اس کی غیبت کی، یعنی مروی عنہ کی۔ قال اسماعیل بن علیہ نے فرمایا، مغتابہ، انہوں نے غیبت نہیں کی، ولکنہ حکم انہ لیس بثبت، بلکہ یہ حکم لگایا ہے کہ وہ مضبوط راوی نہیں ہے۔ جی آگے دیکھیں۔ جی اگلا اثر ملاحظہ فرمائیں۔ وبه قال حدثني ابو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال، بشر بن عمر زہرانی کہتے ہیں، سألت مالك بن انس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعید بن المسیب، کہ میں نے مالک بن انس سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھا۔ یہ محمد بن عبد الرحمن کون؟ اس کی تعیین کے لیے، یعنی چونکہ اس نام کے کئی ایک راوی ہیں محمد بن عبد الرحمن نام کے، تو کون سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھا؟ اس کی تعیین کے لیے فرمایا الذی یروی عن سعید بن المسیب، جو سعید بن المسیب سے روایت کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا۔ اچھا، یہ محمد بن عبد الرحمن جو ہے اس کا پورا نام ابو جابر محمد بن عبد الرحمن بیاضی مدنی، یہ ایسا راوی ہے کہ تمام ائمہ متفق ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نہایت منکر الحدیث کہا ہے، اور الذی یروی عن سعید بن المسیب سے اس کا مزید تعارف ہو گیا ہے کہ یہ سعید بن المسیب سے روایت کرتا ہے۔ بہرحال بشر بن عمر زہرانی نے حضرت امام مالک بن انس سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا؟ لیس بثقۃ، کہ یہ راوی ثقہ نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں وسألت مالک بن انس عن ابی الحویرث، اور میں نے مالک بن انس سے ابو الحویرث کے بارے میں پوچھا۔ یہ ابو الحویرث کون ہیں؟ ابو الحویرث عبد الرحمن، یہ معمولی درجے کے راوی ہیں اور سیء الحفظ ہے۔ دیکھیے یہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں اس کو کیا فرمایا؟ لیس بثقۃ فرمایا، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ شعبہ اس سے روایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے اوپر کوئی جرح نہیں فرمائی ہے۔ تو ابو داود اور ابن ماجہ میں ان کی روایت ہے۔ البتہ یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھنے پر کیا فرمایا؟ لیس بثقۃ فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں وسألتہ عن شعبہ، اور میں نے ان سے شعبہ کے بارے میں پوچھا۔ شعبہ نام کے بھی چونکہ کئی راوی ہیں تو کون سے شعبہ مراد ہیں؟
تو ان کی تعیین کے لیے فرمایا الذی یروی عنہ ابن ابی ذئب، اس شعبہ کے بارے میں پوچھا جس سے ابن ابی ذئب روایت کرتے ہیں۔ یہ شعبہ کون ہیں؟ ان کا پورا نام ابو عبداللہ شعبہ بن یحییٰ ہاشمی مدنی مولا ابن عباس، ٹھیک ہے، یہ بھی معمولی درجے کے راوی ہیں، اور حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حدیث لی ہے۔ بہرحال ان کے بارے میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب کیا ہے؟ لیس بثقۃ، کہ یہ بھی ثقہ نہیں ہے۔ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ان کو لیس بثقۃ فرمایا، لیکن امام احمد اور ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس بہ بأس اس راوی کے بارے میں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی امام کے نزدیک کوئی راوی کمزور اور ضعیف ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے ائمہ کے نزدیک بھی وہ راوی کمزور اور ضعیف ہو، جیسا کہ یہاں شعبہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی اس سے پہلے والے راوی کے بارے میں یہ بات آ چکی ہے، ابو الحویرث کے بارے میں بھی یہ بات آ چکی ہے۔ امام مالک نے اس کو لیس بثقۃ کہا، لیکن امام احمد نے اس پر انکار کیا ہے۔ مزید فرماتے ہیں وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، اور میں نے یعنی بشر بن عمر زہرانی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے صالح مولا التوأمہ کے بارے میں پوچھا۔ یہ صالح مولا التوأمہ کون ہیں؟ ان کا پورا نام صالح بن نبہان مولا التوأمہ مدنی، ان کی وفات سن 125 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ یہ معمولی درجے کے راوی ہیں لیکن معتبر ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت امام ابو داود، امام ترمذی اور ابن ماجہ ان حضرات نے ان کی حدیث لی ہے، لیکن عمر کے اخیر حصے میں ان کا حافظہ درست نہیں رہا تھا، اس لیے ان کے جو پرانے شاگرد ہیں ان کی روایتیں تو معتبر ہیں پرانے شاگردوں کی، اور جواب میں لیس بثقۃ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے یہاں، تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کو غیر ثقہ امام مالک نے اسی لیے کہا ہے کہ چونکہ ان کا حافظ اخیر عمر میں بگڑ گیا تھا۔ یہاں ایک چیز اور یہ ملاحظہ فرمائیں کہ صالح مولا التوأمہ جو کہا ہے، تو توأمہ ان کو کیوں کہا گیا ہے؟ توأمہ دراصل پہلے لفظ توأمہ کے بارے میں ایک بات یہ ملاحظہ فرما لیں کہ تا کا فتحہ اور ضمہ دونوں جائز ہیں، توأمہ اور توأمہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حمزہ جو ہے اس کے اندر توأمہ میں اس کا ذکر اور اس کا حذف یہ بھی جائز ہے، تو تومہ اور توأمہ، ایسے ہی تومہ اور تومہ، ایسے اس لفظ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو توأمہ یہ امیہ بن خلف کی بیٹی ہیں، اپنی بہن کے ساتھ ایک بطن میں پیدا ہوئی ہیں، اس لیے توأمہ کہا جانے لگا۔ تو یہ مولا التوأمہ ہیں صالح، جن کا تذکرہ بھی کر دیا ہے کہ پورا نام ان کا صالح بن نبہان ہے، اور معمولی درجے کے راوی ہیں لیکن معتبر ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ نے ان کی حدیث کو لیا ہے جی۔ تو اس اثر میں یہ 4 راویوں کا تذکرہ ہو گیا۔ آگے مزید فرماتے ہیں 5ویں راوی کے بارے میں، وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بن عثمان، اور میں نے مالک بن انس سے حرام بن عثمان کے بارے میں پوچھا۔ حرام بن عثمان کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث کہا۔ یہاں تو جواب میں امام مالک لیس بثقۃ کہہ رہے ہیں ان کو، یعنی جو 5 راویوں کا تذکرہ اس اثر کے اندر آ گیا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان 5 کے بارے میں بشر بن عمر زہرانی نے جو سوال کیا ہے، تو سب کے جواب میں حضرت امام مالک نے کیا فرما دیا؟ لیس بثقۃ فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حرام بن عثمان کو منکر الحدیث کہا ہے۔ یہ حرام بن عثمان کون ہیں؟ حرام بن عثمان انصاری سلمی، یہ نہایت ضعیف اور غالی شیعہ تھا، اور حضرت امام شافعی اور ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الروایت عن حرام حرام، کہ حرام بن عثمان سے روایت کرنا حرام ہے۔ مزید فرماتے ہیں وسألت مالکا عن هؤلاء الخمسة، کہ میں نے امام مالک سے ان 5 کے بارے میں سوال کیا،
فقال لیسوا بثقۃ، تو امام مالک نے جواب دیا لیسوا بثقۃ فی حدیثہم، کہ یہ لوگ اپنی حدیث میں ثقہ نہیں ہیں۔ مزید فرماتے ہیں وسألتہ عن رجل آخر نسیت اسمہ، اور میں نے ان سے ایک دوسرے آدمی کے بارے میں پوچھا جس کا نام میں بھول گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں بھی نام کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ابھی بات گزری پچھلے اثر میں کہ کسی راوی کے اوپر جرح کے انداز کو سمجھنے کے لیے اس راوی کے نام کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ میں نے ایک دوسرے آدمی کے بارے میں آپ سے سوال کیا، اس آدمی کا نام میں بھول گیا ہوں، لیکن اس کے بارے میں حضرت امام مالک کا جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا هل رأیتہ فی کتبی، کیا تم نے اس کو میری کتابوں میں دیکھا ہے؟ قلت لا، تو میں نے جواب دیا نہیں۔ قال، تو فرمایا لو کان ثقۃ لرأیتہ فی کتبی، کہ اگر وہ ثقہ ہوتا جس کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا ہے، اگر وہ راوی میرے نزدیک ثقہ ہوتا تو ضرور تم اس کو میری کتاب میں دیکھتے۔ دیکھیے یہاں بظاہر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر ثقہ راوی کی روایات انہوں نے لے لی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی ثقہ راوی تھے ان تمام کی روایات کو لے لیا ہے، کوئی ثقہ راوی نہیں چھوڑا، مگر جیسا کہ ظاہر ہے کہ یہ باطل بات ہے، یہ ظاہر البطلان ہے، تو اس کا درست مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی بلاد کا کوئی ثقہ راوی نہیں چھوڑا، میرے بلاد میرے شہر کے اندر جو بھی ثقہ راوی تھا ان تمام راویوں کی روایت کو میں نے لیا ہے حتی الامکان۔ ٹھیک ہے، اپنے بلاد کے کسی راوی کو اگر چھوڑا ہے تو اس کے غیر ثقہ ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ جس راوی کی روایات کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ راوی دوسرے محدثین کے یہاں بھی ثقہ ہو، اور ایسے ہی اپنے بلاد کے جس راوی کی روایات کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ راوی دوسرے محدثین کے نزدیک بھی غیر ثقہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے، جیسا کہ ابھی یہ بات مختصر طور پر پہلے بھی گزری، کہ اگر ایک راوی کسی امام کے نزدیک ضعیف ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے ائمہ کے نزدیک بھی وہ ضعیف ہو۔ تو مختلف راویوں کے بارے میں مختلف ائمہ جرح و تعدیل کے مختلف اقوال مل سکتے ہیں۔ یہاں اب ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ان پانچوں چھیوں کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لیس بثقۃ فرمایا ہے، یعنی جرح کی ہے، اور یہ جرح مبہم ہے۔ یہ جرح کیا ہے؟ جرح مبہم ہے، یعنی جرح مبہم کس کو کہتے ہیں؟ جرح کی اگر وجہ بھی بیان کر دی جائے کہ اس کو جو ہم نے غیر ثقہ کہا ہے تو غیر ثقہ اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ جھوٹا ہے یا کوئی اور عیب اس کے اندر موجود ہے، اگر اس جرح کی وجہ بھی بیان کر دی جائے تو وہ جرح مفسر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وجہ نہ بیان کی جائے تو وہ جرح کیا ہوتی ہے؟ جرح مبہم۔ جرح مبہم کا کیا حکم ہے وہ سمجھنا ہے دراصل یہاں۔ تو جس راوی کے اوپر جرح مبہم کی گئی ہے اس راوی کے بارے میں دوسرے ائمہ جرح و تعدیل کے کیا اقوال ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر دوسرے ائمہ جرح و تعدیل نے بھی اس پر جرح ہی کی ہے یا جرح نہیں کی ہے، خاموش رہے ہیں دوسرے ائمہ جرح و تعدیل، تو اس جرح مبہم کا اعتبار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ جس راوی پر جرح مبہم کی گئی اور ائمہ سے کسی نے اس کی تعدیل بھی کی ہے، دوسرے ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی امام نے اس راوی کی تعدیل بھی کی ہے، تو پھر جرح مبہم کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جی، یہ بات یہاں مکمل ہو گئی ہے۔ جی، اگلے اثر میں تذکرہ آ رہا ہے شرحبیل بن سعد کا۔ دیکھیے، وبه قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن ابي ذئب عن شرحبيل بن سعد۔ یہ شرحبیل بن سعد یہ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اسباب مناصرف میں سے دو سبب پائے جاتے ہیں، ایک علم اور ایک عجمہ۔ تو علم اور عجمہ کی وجہ سے یہ شرحبیل غیر منصرف ہے۔ پورا نام ان کا ہے ابو سعد شرحبیل بن سعد مدنی۔ سن 123 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے،
یہ صدوق ہیں، ائمہ مغازی میں سے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر، اور حضرت امام ابو داود اور امام ابن ماجہ انہوں نے اپنی سنن میں ان کی روایت کو لیا ہے۔ تقریباً 100 سال کی ان کی عمر ہوئی ہے، لیکن اخیر عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اس لیے بعض ائمہ نے ان کے اوپر جرح بھی فرمائی ہے۔ ان کے بارے میں حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اپنی محتاجی کی وجہ سے لوگوں سے سوال کرتے تھے، اگر کوئی ان کا سوال پورا نہ کرتا تو یہ یوں کہہ دیا کرتے تھے کہ تیرا باپ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھا۔ حضرت الاستاذ مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم نے ان کے بارے میں لکھا کہ تقریب کے اندر ان کو صدوق کہا ہے۔ تقریب کتاب ہے، یعنی اس میں احوال ہیں راویوں کے، اس کے اندر ان کو صدوق لکھا گیا ہے۔ جی آگے ملاحظہ فرمائیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَازَ۔ قُهْزَاز یہ فارسی کا لفظ ہے، اسی فارسی کے لفظ کی تعریب کی گئی ہے۔ اس کا معنی ہے جو پہاڑ کے اوپر پیدا ہوا ہو، اس کو قہزاز کہتے ہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن عبداللہ بن قہزاز نے، قال سمعت ابا اسحاق الطالقانی یقول سمعت ابن المبارک یقول، ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو خیرت بین ان ادخل الجنۃ وبین ان القى عبد اللہ بن محرر، کہ اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ میں جنت میں جاؤں یا عبداللہ بن محرر سے ملوں، یہ ہے جس کا تذکرہ یہاں کرنا مقصود ہے، عبداللہ بن محرر۔ ما قبل میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر الحدیث میں شمار کیا ہے۔ عبداللہ بن محرر جزری رقہ کا ایک قاضی تھا اور ابن ماجہ کا راوی ہے، ناقابل اعتبار راوی ہے۔ تو اب ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار ملے کہ میں جنت میں جاؤں یا عبداللہ بن محرر سے ملاقات کروں، فرماتے ہیں لَاخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ، تو میں اختیار کرتا اس بات کو کہ میں اس سے ملاقات کروں پھر بعد میں جنت میں داخل ہوں۔ چونکہ حضرت ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی بڑی تعریف سن رکھی تھی، اس لیے اس سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، حتیٰ کہ دخول جنت میں تاخیر بھی آپ کو گوارا تھی۔ لیکن جب اس سے ملاقات ہوئی، چونکہ ملاقات ہونے پر ہی صحیح حقیقت حال واضح ہوتی ہے، تو یہ شخص بڑا نکما اور خراب آدمی نکلا۔ تو فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ، پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو مینگنی میرے نزدیک اس سے زیادہ اچھی چیز ہے، یعنی اس کی جو روایتیں ہیں سب بیکار ہیں، اور مینگنی تو کسی نہ کسی چیز کے یعنی کھاد وغیرہ کے کام آ ہی جاتی ہے۔ جی اگلا اثر ملاحظہ فرمائیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال عبيد الله بن عمرو قال زيد یعنی ابن ابی انیسہ لا تأخذوا عن اخی، زید بن ابی انیسہ کہتے ہیں، زید بن ابی انیسہ لا تأخذوا عن اخی، میرے بھائی سے روایت نہ لو۔ وہ کون بھائی ہے؟ یحییٰ بن انیسہ ہے۔ وہ بھائی کون ہے؟ یحییٰ بن انیسہ۔ اگلی جو روایت ہے اس میں ان کا نام کے ساتھ تذکرہ آ رہا ہے۔ تو یہ یحییٰ بن انیسہ یہ ترمذی کا راوی ہے۔ حضرت فلاس کہتے ہیں قد اجتمعوا علی ترک حدیثہ، ائمہ اس کی حدیث کے ترک پر متفق ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، متروک الحدیث کہا ہے۔ جی وبه قال حدثني احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثني عبد السلام الوابصی قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقی عن عبید اللہ بن عمرو قال كان يحيى بن ابی انیسہ کذابا، یہ تعیین کے ساتھ نام لے کر ذکر آ گیا ہے، یعنی زید بن ابی انیسہ کا بھائی ہے یحییٰ بن ابی انیسہ۔ وہ جو اوپر تذکرہ آیا ہے وہ تو جلیل القدر محدث ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ دین کے معاملے میں یہ ابوت و بنوت اور اپنی رشتہ داریوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، بلکہ جس کا جو حال ہوا کرتا تھا اس کو جوں کا تو
ذکر کر دیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا لا تأخذوا عن اخی، میرے بھائی سے حدیث نہ لو۔ وہ کون بھائی ہے؟ وہ یحییٰ بن ابی انیسہ ہے۔ حضرت امام علی بن مدینی، ان سے ان کے والد کے بارے میں پوچھا گیا کہ بتائیے اپنے والد کے بارے میں وہ کیسے ہیں، تو پہلے تو انہوں نے فرمایا سلو غیری، میرے علاوہ کسی اور سے پوچھو، لیکن سائل نے اصرار کیا تو فرمایا ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام ابو داؤد سے ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھا گیا، عبداللہ بن ابی داؤد کے بارے میں، تو حضرت امام ابو داؤد نے بھی تضعیف کی۔ ٹھیک ہے، یعنی امام ابو داؤد نے اپنے بیٹے کو روایت کے معاملے میں جیسا سمجھا ویسا انہوں نے صراحتاً نقل کر دیا، اس کو ضعیف کہہ دیا، لیکن یہاں علماء نے اتفاق نہیں کیا ہے، یعنی دیگر علماء کے نزدیک امام ابو داؤد کے بیٹے باب روایت میں ضعیف نہیں ہیں۔